اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الجمعہ کی آخری آیات بینات پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ و امن والوں نے جس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماع کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے دوسروں تک اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں ندا دی جائے نماز جمعہ کے لیے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، اپنے لین دین معاملات اور تجارت کو روک دو، موقوف کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ یہ کرنا تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جب تم نماز ادا کر چکو، نماز پڑھ لو، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر پھیل جاؤ زمین کے اندر، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس دوران بھی جب تم لین دین کر رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، تو اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری رکھو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو آخری آیت کریمہ ہے سورۃ الجمعہ کی، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا، جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی جانب بڑھ گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو خطبے کے اندر تنہا چھوڑ گیا، اکیلا چھوڑ گیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے جو رب کے پاس ہے نا، وہ تمہارے کھیل سے، تمہاری تجارت سے، لین دین سے بہتر ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آخری 3 آیت تھی، آخری رکوع بھی آئی ہے۔ جو پورا رکوع جو نماز جمعہ ہم ادا کرتے ہیں، فضیلت جمعہ اور نماز جمعہ کی فضیلت پر یہ پورا رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 میں نازل فرمایا۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ یوم جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور تحفہ امت کے لیے عطا کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں جمعہ کے دن کے اندر رکھی، اور جمعہ کے جو معاملات ہیں اللہ کی ذکر کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک گھڑی کے اندر اس کے کئی گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر اللہ جنت عطا کر دیتا ہے اس جمعہ کے دن میں، اور اس جمعہ کی ہر گھڑی کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے جمعہ کی بڑی فضیلتیں بیان کی، بے شمار فضیلتیں بیان کی۔ ان فضیلتوں کی طرف آنے سے پہلے اس آیت کریمہ کا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پس منظر اور شان نزول سماعت فرما لی۔ شروع اسلام کے اندر پہلے جب جمعہ ہوتا تھا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر، تو جو خطبہ جمعہ ہے نا وہ آخر میں ہوا کرتا تھا، یعنی نماز پہلے ہو جاتی اور جو خطبہ جمعہ ہے وہ کیا ہوتا؟ بعد کے اندر ہوتا۔ جیسے نماز عید کا ہوتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا آپ دیکھتے ہیں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد کے اندر ہوتا ہے، تو جمعہ کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے تھا، نماز پہلے تھی اور خطبہ بعد کے اندر تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے اندر یوں ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھا دی، پڑھ لی گئی،
تو حضور نبی مکرم شفیع معظم جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے، کھڑے ہوئے نا حضور، تو خطبہ ارشاد فرمانے لگے، خطبہ پڑھا جانے لگا، تو ادھر سے ایک قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ، غلے کا قافلہ۔ تو جب وہ قافلہ آیا اناج کا، تو وہاں سے طبل بجا، دہیا کلبی نے بجایا کہ اناج آ گیا ہے، تو جس نے لینا ہو وہ آ کر لے سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے۔ کیا ہوا کہ جب اس نے آواز لگائی تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خیال یہ کیا کہ ہم نے تو جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، تو جا کر ہم یہ معاملات کر لیتے ہیں، لین دین کر لیتے ہیں۔ وہ سارے چلے گئے تو صرف 12 لوگ بچ گئے وہاں پر جو حضور کا خطبہ سننے والے تھے۔ جب وہ سارے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، لین دین کو دیکھا، تو آپ کو خطبہ کے اندر تنہا چھوڑ کے چلے گئے، اور آپ کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ لین دین کا معاملہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو تجارت کے لیے گئے ہیں، لین دین کے معاملات کے لیے گئے ہیں، اے محبوب آپ انہیں خود ارشاد فرما دیں جو رب نے تمہارے لیے رکھا ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ وہ اس سے کیا ہے؟ کل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، تمہارے کھیل کود سے اور تمہاری تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد، اس آیت کریمہ کے بعد جو خطبہ جمعہ تھا اس کو پہلے رکھا اور نماز کو بعد کے اندر رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں خطبہ جمعہ سننا واجب ہے۔ کیا ہے؟ ضرور سننا واجب ہے، لازمی ہے۔ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، جو عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں سنت ادا کرنے کے بعد، اس میں آپ کسی سے کلام نہیں کر سکتے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ تم نے اس خطبہ کو سننا ہے، کیونکہ وہ بھی نماز کا، اور اسی طرح ہی اذان جو دی جاتی ہے دوسرے، ایک تو ابھی اذان ہوئی لیکن اس کے بعد ایک اذان ہوگی، وہ جو اذان دی جاتی ہے اس کا سننا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں آپ کسی سے کوئی کلام نہیں کر سکتے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ جو خطبہ تھا وہ نماز سے پہلے آ گیا، اور جو نماز جمعہ ہے وہ بعد کے اندر چلی گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں بیان کی یوم جمعہ کی، جو نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید بھی بیان کی، جو نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے وعید بھی ہے۔ ایک فضیلت جو بڑی خوبصورت ہے، دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ ادا کرتا ہے اور جمعہ پھر وہ اگلا جمعہ بھی ادا کرتا ہے، ایک جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان اس کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ پاک سارے معاف کر دیتا ہے اس کے گناہ کو۔ اور اگلے بھی الفاظ ہیں کہ صرف ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جمعہ سے جمعہ کے درمیان والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اگلے 3 دن کے گناہ بھی رب معاف کر دیتا ہے اس بندے کے۔ یہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جمعہ ادا کرتے ہیں، کوئی لغو بات نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت جمعہ کے بارے میں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اسی کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعہ میں رب نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جو شخص اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے اس بندے کو۔ یہ جمعہ کے دن کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اور یہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے آتے ہیں اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک اس کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے، اس کے درمیان جب بندہ اس گھڑی کے درمیان ناجائز کام نہ ہو، گناہ کا کام نہ ہو، جائز کام ہو، صحیح کام ہو، اچھا کام ہو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور وہی چیز عطا کرتا ہے جو بندہ رب سے مانگ لیتا ہے، وہی چیز بندے کو عطا ہو جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے جب خطبہ ہوتا ہے نا، دو خطبے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ پہلے ایک حصہ بعد میں ہوتا ہے۔
جب خطبے کا ایک حصہ پڑھ لیا جاتا ہے نا تو اس کے مابین جب امام صاحب کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، توقف کرتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت گھڑی ہوتی ہے وہ. لیکن یاد رکھیں اس وقت جب بندہ مانگے اللہ دے دیتا عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس وقت کے اندر آپ نے زبان سے نہیں کچھ الفاظ کہنے، دل میں ارادہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دل میں. اور ہاتھ بھی نہیں اٹھانے، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں. آپ ایسے بیٹھے ہو، بہترین دعا یہ ہے کہ آپ اس وقت جو مانگے اللہ کی بارگاہ سے وہ دل میں پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور فرمایا یہ ایسی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساری دعاؤں کو اسی کے اندر جمع فرما دیتا ہے. ساری دعائیں آپ نے یہ مانگ لیا نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، دل میں پڑھ لیا اور ارادہ دعا کا کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا. فرمایا دل میں جس مقصد کو لے کر آپ نے اس دعا کو پڑھا اللہ وہ مقصد پورا فرما دے گا اس بندے کا. اسی مقصد کو کیا کر دیا جائے گا. یہ اتنی عظمت ہے جمعہ کی، فضیلت ہے اتنی زبردست قسم کی کہ اللہ سے جو مانگے اللہ وہی عطا کر دیتا ہے. جو چیز مانگے گے رب تعالیٰ وہی اس بندے کو وہی چیز عطا کر دی جائے گی. اور اگلی حدیث ہے اس جمعہ کے والے سے، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. دعا مانگ، جو شہید ہوتا ہے اللہ اس کے حساب و کتاب نہیں لیتا، اس کو بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب دیا جاتا ہے. لیکن جو بندہ، میرے آقا نے فرمایا کہ شب جمعہ یا جمعہ کے دن جس کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جس بندے کا جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن میں وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے. اس بندے کو اللہ عذاب قبر نہیں دے گا. اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا، ایسے ہی حاضر ہوگا جیسے شہید حاضر ہوتا ہے. اور اس پر مہر لگائی ہوگی. مہر کس چیز کی لگی ہوگی؟ مہر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے آج حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کی جنت عطا کر دے گا اس بندے کو. کتنی فضیلت ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں جو آدمی وصال کر جائے اللہ اتنا نوازے. اور یہ فضیلتیں ہمارے لیے بھی ہیں، یعنی ہماری ترغیب کے لیے. صحابہ کرام کے تو یہ شان تھی، یہ عظمت تھی، میں نے پہلے بھی عرض کی، بس حضور کا فرمان آ جائے، میرے آقا نے کہا ہو تو فضیلت تو ہوگی، لیکن وہ اس بات کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، میرے آقا نے کہہ دیا تو بس حضور نے کہا ہو پھر ہم عمل کرتے چلے جائیں گے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان تھی. اور فضیلت تو ہمارے لیے، ہم ان کو بھی فضیلتیں ملی، فضیلتیں اتنی ملی کہ ہم ان کی فضیلتوں کو پہنچ سکتے. ان کا ثواب اتنا، ان کا اجر اتنا، ان کا مقام اتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہوں نے عمل کیا، ایسا عمل تھا کہ ہم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے تو بس دیکھا حضور کا عمل ہے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے اور واپس آ کر سارا واقعہ سنایا، اور یہ مشکل ماننا تھا بھی رات کی مختصر گھڑی میں کوئی جائے اور جہاں سے مکہ سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے پھر پہلے آسمان دوسرا آسمان لامکان تک جائے، واپس آئے اور پھر آ کر کہے میں نے رات کی تھوڑے سے حصے میں اتنی جگہوں کی سیر کر کے آ گیا، تو ماننا مشکل تھا. جب حضور نے واپس آ کر بتلایا تو کفار قریش بالخصوص ابو جہل نے کہا کہ آج حضور کی اس بات کو سن کر ابو بکر کو یہ بات جا کر بتلاؤں گا اور وہ اس چیز کا انکار کریں گے. جب ابو بکر نے نہ مانا تو اس واقعے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. ابو جہل بھاگا جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا ابو بکر کوئی اگر کہے، کوئی، حضور کا نام نہیں لیا، کہنے لگا کوئی اگر کہے کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر آگے گیا، پہلا آسمان دوسرا آسمان، تو کیا ماننے والی بات ہے؟ ابو بکر کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بات کو مانا جائے. خالی بیت المقدس جانا ہو، جامعہ مسجد وہاں جانا ہو تو 1 مہینے کی مسافت آنے کی، 1 جانے کی، 2 مہینے چاہیے خالی اس کو ہاتھ لگا کر واپس آنے کے. اور کون ہے کہتا ہے کہ 1 گھڑی کے اندر میں وہاں گیا، پھر پہلے آسمان دوسرے آسمان گیا. ابو جہل کہنے لگا اب کام بن گیا،
اب کام بن گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ واقعی کوئی نہیں جا سکتا، کوئی کہنے لگا کوئی نہیں جا سکتا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہی بات تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کہنے لگے وہ کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بتا انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہوں نے یہ کہا، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ ابو بکر کہنے لگا اگر یہ پکی بات ہے تو میں آنکھیں بند کر کے اس بات کو مان لیتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کوئی نہیں جا سکتا۔ ابو بکر کہنے لگے وہ کوئی تو نہیں ہے، پھر وہ کوئی تو نہیں ہے، وہ تو میرے آقا ہیں، وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ تو وہ ہستی ہیں جن کے صدقے سے اللہ نے کل کائنات پیدا کر دی ہے، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے۔ اگر اس سے بھی بڑی بات ہو تو ابو بکر پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ صحابہ حضور کا قول ہو بس پھر ماننا ان کی بات تھی کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے۔ اور جب قبلہ کی بات آئی تھی نا، قبلہ کی بات کتنی بڑی بات تھی، قبلہ چینج کرنا تھا، قبلہ تبدیل کرنا تھا، اور رب نے کیا فرمایا قد نری تقلب وجہک، اے محبوب ہم آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا فی السماء، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اے محبوب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی چاہت ہے، جس میں آپ کی کیا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد قبلتین، مسجد قبلہ دو قبلہ ذو قبلتین مسجد بنو سلیم کی مسجد ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام جب قبلہ اول کی طرف نماز پڑھا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور کا چہرہ مبارک اس طرف جانب ہے نا، تو جو اب قبلہ ہمارا بیت اللہ شریف وہ بالکل پیٹھ کی طرف تھا، ایسا نہیں تھا بھی تھوڑا سا فرق تھا بھی نماز میں کہہ دیا جائے اس جانب ہو جائیں، بلکہ پورا 180 ڈگری کا ٹرن تھا، 180 ڈگری کا ٹرن تھا، حضور نے وہ چہرہ گھما کر ادھر آنا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان تیار تو نہیں تھے، لیکن صحابہ نے ایک بات ہی سیکھی تھی، بس حضور کا فرمان ہے مانتے چلے جاؤ، آقا کا فرمان ہے۔ اب نماز ہے، حالت نماز ہے، 2 رکعت ہو چکی ہیں، 2 رکعت ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں، 2 پڑھنی ہے باقی۔ اب حضور کی چاہت یہ ہے، اب وہ چاہت کیوں بنی ایک الگ بات ہے، وہ یہودیوں نے اعتراضات کیے تو حضور کی چاہت بنی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ گیا، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ قبلہ کی جانب کر دیں، بالکل گھوم جائیں، بالکل۔ اب یہاں پر ہمارا یہ ہوتا ہے نماز کا ٹائم چینج کرنا ہو نا تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے، بھئی آج عصر اگر 3:45 بجے تھی تو کل سے 4 بجے ہوگی، پہلے بتایا جاتا ہے۔ اگر نماز سے 5 منٹ پہلے بتا دیا جائے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے یہاں نماز کا ٹائم نہیں بدلنا تھا، قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز پہلے بتا دیا جاتا، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے محبوب کو جا کر یہ فرمان بتلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ آپ کی رضا، چاہتا آپ کی رضا ہے، آپ ایسا کریں اپنا چہرہ قبلہ کی جانب کر لیں۔ تو حضور نے عرض کی اے اللہ تیری نماز پوری ہو جائے، رب نے فرمایا میری نماز اب بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پر۔ اور نماز، حالت نماز کے اندر حضور ادھر سے گھومے ادھر آ گئے، بیت اللہ شریف کی طرف آ گئے، صحابہ کرام بھی گھوم گئے، کسی نے بعد میں نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا، انہوں نے کہا جدھر حضور کا چہرہ ادھر ہی ہمارا چہرہ، حضور کی رضا۔ اما عائشہ فرماتی ہے اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں دیکھتی ہوں کیا کہ آپ کا رب آپ کی بات پوری فرمانے میں دیر جلدی کرتا ہے، آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں آپ کا رب جلدی کرتا ہے۔ اور اگلے حدیث سنیں، کتنی سونی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر سب کو جمع کرے گا، اولین و آخرین کو جمع کرے گا، سارے جمع ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام بھی جمع ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہوں گے، اور میرے آقا بھی تشریف فرما ہوں گے، حضور بھی تشریف فرما ہوں گے،
اور رب کیا فرمائے گا میرے آقا نے؟ سنے کتنی سونی، بندہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا جو محبوب تاجدار انبیاء ہے، اس محبوب کا امتی بنایا جو محبوب امام الانبیاء ہے، اس محبوب کا امتی بنایا جو محبوب اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، جس کی خاطر کل کائنات بنائی ہے۔ کتنے سونے الفاظ میرے آقا نے فرمایا، رب ساروں کو جمع کرے گا، سارے نبی ہوں گے، انبیاء علیہ السلام ہوں گے، سارے جمع ہوں گے، رب فرمائے گا اے محبوب یہ سارے میری رضا چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ آدم چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، یوسف چاہتا ہے رب راضی ہو جائے، اسماعیل علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، یعقوب علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، حضرت شعیب علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، یحییٰ علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، الغرض سارے انبیاء اے محبوب چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، اور رب چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو جائے، میرا محمد راضی ہو جائے، رب چاہتا ہے میرا محمد راضی ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے اس مقام پر بولے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا، سارے چاہتے یہ ہیں کون راضی ہو جائے؟ رب راضی ہو جائے۔ اور رب کیا چاہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا عطا کریں گے، مالک کیا ہوگا؟ میں فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان حضور نے قبلہ بدلا، ایک نماز پہلے نہیں بتلایا، دو پہلے نہیں بتایا، ایک گھنٹہ پہلے نہیں بتلایا، حالت نماز کے اندر ہیں، میرے آقا نے ٹرن لیا بیت اللہ شریف کی طرف، اور صحابہ کرام نے بھی یہ مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہاں فضیلت بیان ہو رہی ہے جمعہ کی، یقیناً بڑی فضیلت ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے، لیکن ہر کام کو یہ سمجھ کر کہ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور یقین جانے جب ہم یہ سمجھ کر کریں گے نا، میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، اور قیامت میں حضور کا ساتھ ملنا، حضور کا ساتھ ملنا بڑی بات ہوگی، اللہ نواز دے گا۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میری سنت کو اپنایا، جس نے میری سنت کو میری رضا کی خاطر اپنے سینے سے لگایا، اسے خوشخبری ہے۔ یا رسول اللہ کس چیز کی؟ فرمایا یہ شخص قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جنت میں میں جاؤں گا تو اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ جمعہ کی فضیلتوں کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا کہ جمعہ تمہارے لیے اللہ نے عطا کر دیا، اب تم اس میں عمل کرو، نیک عمل۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو دردہ کی حدیث پاک ہے، یہ جمعہ کے علاوہ ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، 1000 مرتبہ، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا، جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں اس وقت دیکھ لے گا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعہ والے دن درود کی کثرت کیا کرو، درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، یوم الجمعہ جمعہ کے دن پڑھا کرو، کیوں؟ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور ابھی تک تم درود پاک پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے، تمہارا درود پاک میرے پاس پہنچ جایا کرتا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے ہو گیا، جب آپ وصال کر جائیں گے تو کیا یہ بعد والوں کے لیے بھی ہوگا؟ اب ابو دردہ نے ہمارا خیال کیا، گویا کہ ہمارے لیے راستہ آسان کر دیا۔ یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کے جانے کے بعد بھی درود پاک پڑھا جائے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے یحرم، حرام کر دیا ہے، کس پر؟ زمین پر، ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ نبیوں کو جسموں کو مٹی کھائے، اللہ نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا جو بعد میں بھی پڑھے گا اس کا درود بھی میرے پاس پہنچ جایا کرے گا۔
بعد میں بھی اگر کوئی پڑھے گا اس کا درود پاک میری بارگاہ میں پہنچ جایا کرے گا، اور جو جتنا درود پاک پڑھے گا فرمایا قیامت میں اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے۔ جس نے جتنا میرے اوپر درود پاک پڑھا قیامت میں اتنا کیا ہوگا؟ تو جمعہ کے دن میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے زیادہ توجہ دلائی کہ جمعہ کے دن تم کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا میری بارگاہ میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ اور میرے آقا کے دوسرے حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب درود پاک پڑھتا ہے تو میری روح کو میرے جسم میں لٹا دیا جاتا ہے، اور اس کا درود پاک میں سنتا ہوں۔ تو شاعر بھی بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا پھر سنیں، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے حضور کا جواب ملتا ہے، حضور کا جواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے حضور کا کیا ملتا ہے؟ ایک بڑی زبردست بات، بڑی خوبصورت، توجہ سے سماعت کریں گے۔ سعودی عربیہ کے اندر سعودی عربیہ کے اندر ایک پروفیسر ہے جس کا نام ڈاکٹر صالح تھا، کمزور سا تھا بالکل۔ اوپن ہارٹ سرجری آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ بائی پاس، دل کا پائپ بالکل سینہ کھول دیتے ہیں، سینہ کھول کے آپریشن کی سرجری کی جاتی ہے۔ اس کا دل کا بائی پاس تھا، کمزور سا تھا، پہلے گھبرایا ہوا تھا بھی کیسے ہوگا۔ بہرحال کیا ہوا، اس نے تاریخ ملی، طے ہو گیا فلاں دن آپ کے اوپن ہارٹ سرجری ہے۔ تو ڈاکٹرز نے فل بینچ تھا، انہوں نے اس کی سرجری کی، سرجری کر کے نا اب وہ بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر آئے اور کہنے لگے تمہیں مبارک ہو، تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ، کمزور سا تھا بالکل۔ ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی، ساری سچویشن صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ یکا یک ڈاکٹر پریشان ہو گئے، ڈاکٹر پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے تو ایک ڈاکٹر دوڑا تو دوسرے کو بلوایا، تیسرے کو بلوایا، چوتھے کو بلوایا، 14 ڈاکٹرز اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ سعودی عربیہ کی بات ہے، 14 ڈاکٹر جمع ہو گئے، اب سارے پریشان ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کہنے لگا مجھے تو بتلاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر بڑے سینئر ڈاکٹر نے بتلایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دل کے اوپر خون جم گیا ہے، لہٰذا ہمیں دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ کہہ رہا میں پریشان ہو گیا، میں کہنے لگا پہلے تو بچ گیا تھا، اب بچ سکتا نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ اگر دوبارہ آپریشن ہونا ہے تو کرو، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب لیکن میرے دل میں کیا تھا، بس اب میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایسے ٹیک لگا کر نہ مرنے کا جیسے بندہ انتظار نہیں کرتا، میں کرنے لگا۔ کہہ رہا مرنے کا انتظار، اچانک ایک نرس آئی اور اس نے آ کر مجھے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سنیں، آپ خامخواہ میں پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے کہا کیا کروں اس حالت میں؟ دوبارہ میرا آپریشن ہونا، میری حالت تم دیکھ رہی ہو، دوبارہ آپریشن کے میں قابل لگتا ہوں؟ میں تو موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ نے ڈاکٹرز کی دوائیں کھائیں، آپ نے آپریشن کروائے، آپ نے سارے علاج معالجے ساروں کو دکھا لیا، لیکن ایک کام اور بھی کریں۔ کیا؟ انہوں نے کہا وہ کام کرے جو آمنہ کے لال نے بتلایا ہے، وہ کام کرے جو حضور نے بتایا۔ کیا کام؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب مشکل وقت آ جائے تو درود پاک پڑھا کرو، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد۔ انہوں نے کہا وہ کام کرے جو آمنہ کے لال نے بتلایا۔ کہنا مجھے فوراً وہ حدیث پاک یاد آئی جو حضرت ابی کو میرے آقا نے فرمائی تھی۔ کیا حدیث پاک یاد آئی؟ کہنا مجھے یاد آیا میرے آقا سے حضرت ابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب دعا مانگے اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، کتنا پڑھیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں چوتھا حصہ پڑھوں، میرے حضور نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ پڑھے گا تو لیے بہتر۔ یا رسول اللہ 50-50 چلے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اس سے بھی زیادہ پڑھے گا اور تجھے فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 2/3 درود پاک اور 1/3 دعا مانگو۔ میرے آقا نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک، اگر تو اس سے بھی زیادہ پڑھے گا اور نفع ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر بچتا ہی درود پاک ہے، پھر تو بچتا ہی درود پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا درود پاک تجھے پتہ نہیں ہو بھائی، اگر تو درود پاک پڑھے گا نا اللہ تیرے گناہ تو معاف کرے گا، جتنی مشکل ہوں گی اللہ آسان کر دے گا، جتنی مشکل ہوں گی رب آسان کر دے گا۔ کہہ رہا میں نے آنکھیں بند کر لی ایسے، اور میں نے آنکھیں بند کر کے نا اس نے کہا نا صلی علی محمد، تو میں اپنے لفظوں میں کہوں تو حضرت صاحب کی بات صلو علی الحبیب، صلو
अलल हबीब, हुजूर पर, अपने हबीब पर दरूद पढ़ो। अल्लाह मुश्किल कैसे आसान करता है। कहना बस उसको शायद रब ने फरिश्ता बनाकर भेजा था नरस को। मैंने आंखें बंद करके अब अपने महबूब पर दरूद पढ़ना शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं दुरूद पाक पढ़ता गया। कह रहे वो ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था। वो सारे ऑपरेशन की तैयारी करके एक मेरे कमरे में आया ना, तो मेरी एलसीडी जो ऊपर लगी हुई थी जिसमें सारी सिचुएशन आ रही थी, वो देखकर हैरान हो गया। हैरान धोगा, भागा, सारों को बुलाकर ले आया। अब सारे मेरे कमरे के अंदर, सारों की आंखों से आंसू। और मैं कहने लगा यार तुम क्या करते हो, जब भी आते हो कोई ना कोई शिकल लगाते हो, अब क्या हो गया, ऑपरेशन करना जाकर करो। कहने लगे आप ये छोड़े बात, हमें बतलाएं आपने क्या किया है। कहना क्या हुआ, मैंने क्या करना था, मैं तो ऐसे बैठा बस मैं इंतजार कर रहा हूं शायद मैं अभी मेरी मौत ही ना हो जाए, पता नहीं ऑपरेशन कामयाब होता है नहीं होता। कहने लगे नहीं, अब आपका ऑपरेशन नहीं होना, इसलिए कि हम देख रहे हैं आपके दिल पर जो खून जमा हुआ था अल्लाह ने उसको हटा दिया है, दिल साफ हो गया है, दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बस आप हमें यह बतलाएं। 14 डॉक्टर खड़े हुए हैं, कहने बतलाएं ये कि आपने किया क्या है। वो कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो काम किया जो आमना के लाल ने बतलाया था, और मैंने वो काम किया जो मेरे हुजूर ने बतलाया था। क्या काम किया है, मैंने अपने आका की जात पर दरूद पढ़ा, अल्लाह ने इस मुश्किल को आसान कर दिया, अल्लाह ने ऑपरेशन से बचा लिया, दिल भी साफ हो गया। इसलिए दरूद पढ़ते रहे। क्यों, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है मेरे आका। और जब से पढ़ने लगा मैं दुरूद हुजूर पर, जब से हुजूर पर मैं दुरूद पढ़ने लगा तो सारी मुश्किल क्या हो गई, शायर कहता आसान हो गई। अल्लाह ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। फरमाया ये है मेरे आका ने, जुमा के दिन भी दुरूद पाक पढ़ा करो, जुमा के अलावा भी पढ़ा करो। क्या होगा, अल्लाह तुम्हारे बेड़े पार कर देगा, मुश्किल आसान हो जाएंगे, जो भी मसला हो दुरूद पाक पढ़ा जाए इंशाल्लाह क्या हो जाएगा। ये मेरे आका का फरमान है। अल्लाह गुनाह तो माफ़ करता ही करता है, साथ में तेरे गम, तेरी मुसीबतें, तेरी मुश्किलात भी अल्लाह दूर कर देता है। अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको झुक जाने की तौफीक अता फरमाए और वैसे मानने की, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।